السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے انسانی حقوق کا شعور بیدار کرنے کا یہ پروگرام جو موسم انسانیت اور انسانی حقوق کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، خوش آئند ہے۔ میرے لیے بھی اس میں شرکت سعادت کی بات ہے۔ میں اس سلسلے میں دو پہلوؤں پر مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ اپنے حق کا شعور، بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے حق کا شعور ہونا چاہیے۔ شعور کا مطلب یہ کو پتہ ہو یہ میرا حق ہے اور یہ مجھے ملنا چاہیے۔ اس کے لیے بات کہنے کا حوصلہ اور حق کا شعور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن ایک واقعہ بحث کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب نوعمر نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 13-14 سال کی ہوگی، اور مجلس میں بائیں جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، باقی مجلس سامنے تھی۔ دوران مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشروب پیش کیا گیا، پانی تھا یا کوئی چیز تھی۔ حضور نے نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد کچھ 1-2 گھونٹ بچ گئے یا بچا لیے۔ اب آداب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے چیز دینی ہے تو الایمن، دائیں جانب والا زیادہ حقدار ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اس مجلس کے مطابق حضور کو یہ عبداللہ بن عباس کو، جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور نوجوان تھے، نوعمر تھے، ان کو دینا چاہیے۔ لیکن مجلس کے بزرگوں کے حوالے سے بائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، وہ بھی سب سے سینئر بزرگ ہے موجود مجلس کے لوگوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہ رہا تھا کہ ابوبکر کو دیں، لیکن حق بنتا تھا عبداللہ بن عباس کا، دائیں جانب ہونے کی وجہ سے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماحول پر نظر ڈالی، عبداللہ بن عباس سے پوچھا، عبداللہ یہ پیالہ تمہارا حق بنتا ہے، لیکن کیا اجازت ہے کہ میں بائیں طرف حضرت ابوبکر کو دے دوں؟ یہ تو حق کا احترام ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ اگر اجازت ہو کہ یہ پیالہ بائیں طرف دے دوں۔ بائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ تو عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہ یا رسول اللہ، آپ کا تبرک ہے، میں آپ کے تبرک میں کسی کو خود پر ترجیح نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا، میرا حق ہے، مجھے دیجیے۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ، حضور نے زور سے اس کے ہاتھ میں تھما، لے پکڑ۔ یہ واقعہ بتاتا ہے ایک تو حق کا احترام کا، جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے، اگر کسی اور کو دینا ہے تو اس سے اجازت ضروری ہے۔ دوسری بات حق کا شعور، کہ جس کا حق ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اور وہ اجازت دینے سے انکاری ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس کا حق تھا اس سے پوچھا ہے، انکار کیا ہے، اس پر ناراضگی بھی ہوئی ہے، دیا بھی زور سے ہے، لیکن یہ دیا اسی کو ہے جس کا حق بنتا ہے۔ یہ حق کا شعور ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک 13 سال کے 14 سال کے بچے کو بھی شعور حاصل تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مانی اور اسی کو پیالہ دیا۔ ایک بات یہ کہ انسان کے حقوق میں آج بھی سب سے بڑا حق
اس کا احترام مانا جاتا ہے، انسان کا احترام اللہ پاک نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی ہے، عزت اس کا حق ہے، احترام اس کا حق ہے۔ یہ احترام انسان کا حق کس حوالے سے ہے؟ ایک واقعہ عرض کروں گا، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، کوئی دوست، کوئی حضرات اپنے کسی میت کو لے کے جا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے احتراماً، آپ کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، میت کے احترام میں حضور کھڑے ہو گئے، میت گزر گئی، حضور بیٹھے، ساتھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودی عورت کا جنازہ تھا، یہودیہ تھی، عورت کا جنازہ تھا، کافرہ تھی، یہودیہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام انسان کا حق ہے، زندہ ہو تب بھی حق ہے، مردہ ہو تب بھی حق ہے، مسلمان ہو تب بھی حق ہے، کافر ہو تب بھی حق ہے۔ الیست نفسا کہ انسان نہیں تھی، اس کا بھی احترام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اپنی سنت مبارکہ سے کہ انسان کا احترام جو اس کا حق ہے وہ زندہ کا بھی ہے، مردہ کا بھی ہے، مسلمان کا بھی ہے، کافر، اپنے اپنے دائرے ہیں، اپنا اپنا درجہ ہے، لیکن انسان کا بحیثیت انسان احترام یہ مسلمان اور کافر دونوں کا حق ہے۔ ایک بات جو آج کل کہی جاتی ہے، رائے کا حق جسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی بریرہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، بریرہ وہ پہلے لونڈی تھی، آزاد ہوئی، آزادی سے پہلے اس کا نکاح تھا مغیث سے، صحابی ہیں، تو آزاد ہونے کے بعد جب حضرت عائشہ نے بریرہ کو خرید کے آزاد کر دیا، تو آزاد ہونے کے بعد بریرہ کا یہ حق ہو گیا تھا کہ وہ پہلے خاوند کے نکاح میں رہے، اس کی مرضی ہے، نہ رہے اس کی مرضی، اس کا قانونی اور شرعی حق تھا۔ اس نے مغیث کے پاس رہنے سے انکار کر دیا، مغیث نے بہت ادھر ادھر کی باتیں کی، درمیان سفارشی ڈالے، یہ کیا وہ کیا، اپنے جتن کی لیکن اس کا نہیں، میرا حق ہے، میں رہوں نہ رہوں یہ میرا اختیار ہے، میرا حق ہے، میں نہیں رہتی آپ کے ساتھ۔ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، بلکہ حضور نے خود دیکھا مغیث کی پریشانی کو، حضور نے خود دیکھا کہ مغیث بہت پریشان ہے۔ صحیح بات ہے کہ ہنستا بستا گھر اجڑ جائے تو پریشانی تو ہوگی، لیکن بریرہ مغیث کے پاس رہنے کو تیار نہیں ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بریرہ سے بات کی، بریرہ مغیث بہت پریشان ہے، ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ لیکن میرا حق ہے، میں جب شریعت اور قانون مجھے حق دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کیا اس پر نظر ثانی کر سکتے ہو، اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہو؟ اب سفارش کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریرہ نے پوچھا، یہ ایک سوال کیا، یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ وہ جانتی تھی کہ حکم کی خلاف ورزی تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور مشورہ ماننا اس کی مرضی ہے، اتنا پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں یا مشورہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے۔ فوراً بولی لا حاجت علی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ خیال فرمائیے، رائے، اختیار، اپنا اختیار، ان کا مجھے کوئی ضرورت، لا حاجت علی بھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔
میں کہا کرتا ہوں دیکھو معاشرتی ماحول کے حوالے سے دیکھو کون سفارش کر رہا ہے، کس کے سامنے کر رہا ہے، اور وہ بڑی بے نیازی سے کہ یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں مانتی، اور اس کے بعد کوئی اس کا ریئیکشن نہیں ہوا، وہ وہیں رہی، اسے ایسی رہی، اس کے بعد دوبارہ مسئلہ بھی نہیں چڑھا۔ یہ میں نے 3 واقعات چھوٹے چھوٹے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، سیرت مبارکہ سے ذکر کیے ہیں، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ انسانی حق، اس کا احترام، حق کی ادائیگی، حق کا شعور، حق کا ادراک، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں، اس درجے میں پیدا کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ آج بھی اسلام انسان کے جو حقوق ہیں ان کے دائرے بھی بتاتا ہے، ان کے لیولز بھی بتاتا ہے، ان کا شعور بھی دیتا ہے، ادراک بھی دیتا ہے، حق مانگنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے، اور حق ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ صرف ایک بات میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، آج بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بات فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کا زیادہ زور حق مانگنے پر نہیں، حق ادا کرنے پر ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ قرآن پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور فوکس کیا ہے حق دو، تمہارے ذمے جو دوسروں کا حق ہے وہ دو۔ آج اس سے بات الٹ ہو گئی ہے، آج حق مانگنے کی بات زیادہ ہو گئی ہے۔ اسلام حق دینے کی بات زیادہ کرتا ہے، آج کا فلسفہ اور آج کا ماحول حق مانگنے کی بات زیادہ کرتا ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ حق دینے کی تلقین زیادہ ہوگی، مزاج بنے گا تو سوسائٹی کا ماحول کیا ہوگا، اور حق لینے اور مانگنے کا ماحول غالب آ جائے گا تو معاملہ کیا ہوگا۔ بس اس فرق کے ساتھ، کیونکہ انسانی حقوق، انسان کے جو جائز حقوق ہیں، آپ حقوق آپس کے، اور اسلام سے زیادہ کوئی اس کا صحیح تصور اور دائرہ اور تقسیم پیش نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔